بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام نماز کورس میں ہمارا مفسدات نماز کا بیان چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ اسی سے مزید کچھ مفسدات نماز ہم بیان کریں گے۔ مفسدات نماز میں سے یعنی نماز کو توڑ دینے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نمازی اپنے سینے کو قبلے سے پھیر دے۔ اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ جو سینہ پھیرا ہے یہ بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے ہو، یعنی جب اتنا پھیرے کہ سینہ خاص جہت کعبہ سے 45 درجے ہٹ جائے، تب نماز کے لیے یہ سینہ پھیرنا نماز کو فاسد کر دینے والا ہوگا۔ اسی طرح نماز کو فاسد کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نمازی 3 کلمے اس طرح لکھے کہ لکھنے میں حروف جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔ اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اگر حروف ظاہر نہ ہوں، مثلا اس نے ہوا میں کوئی چیز لکھی، اب ہوا میں لکھنے سے حروف ظاہر نہیں ہوتے، اسی طرح کسی نے پانی میں کوئی چیز لکھی تو پانی میں بھی لکھنے سے حروف ظاہر نہیں ہوتے، تو اس صورت میں چونکہ حروف ظاہر نہیں ہوئے نماز نہیں ہوگی، مگر علماء کرام نے اسے نماز میں مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس لیے اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اسی طرح نماز میں بے ہوش ہو جانے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر وقت میں ہوش آ جائے تو وہ اس کو ادا کرے، اور اگر وقت پر ہوش نہیں آیا نماز ہی کے وقت میں تو قضا کرے گا، جبکہ وہ 1 دن 1 رات سے پہلے اسے ہوش آ گیا۔ اسی طرح نماز کے اندر اس پر جنون طاری ہو گیا، پاگل پن اس پر طاری ہوا، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر اسی نماز کے وقت میں وہ اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، وہ درست ہو جاتا ہے، تو اس نماز کو ادا کرے گا، اور اگر اس کا جنون جو ہے نہیں ختم ہوتا اسی نماز کے وقت میں، تو دیکھیں گے کہ اگر 1 دن 1 رات سے پہلے تک اس کو جو ہے افاقہ ہو جاتا ہے، جنون کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اب وہ قضا کرے گا نماز کی۔ لیکن اگر 1 دن 1 رات سے زائد تک اس کا وقت گزر گیا اور ابھی تک افاقہ نہیں ہوا، پھر بعد میں جا کر ہوا، تو اس صورت میں اس نماز کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح حالت نماز میں اگر کسی سعادت مند کو موت آ جائے تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کو توڑ دینے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ حالت نماز میں بچھو یا سانپ کو مارے، جبکہ مارنے میں 3 قدم چلنا پڑے، اور اگر اس طرح مارا بچھو یا سانپ کو کہ 3 قدم چلنا نہ پڑے، یا 3 مرتبہ مارنے کی ضرورت نہ ہو، ضربے جو ہیں وہ 3 ضربوں کی اسے حاجت نہ ہو، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر اس نے حالت نماز میں سانپ کو یا بچھو کو مارا اور اس میں وہ 3 قدم چلا، یا 3 ضربوں کی اسے حاجت ہو، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ مارنے کی اجازت ہے، اگرچہ نماز فاسد ہو جائے، بچھو یا سانپ کو مارنے کی بالکل اجازت ہے۔ اسی طرح پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک فوراً 3 بال اکھیڑے اپنے، یا 3 جوئیں ماری، یا ایک ہی جو کو 3 مرتبہ مارا، اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر پے در پے نہ ہو، ایک کے بعد فوراً دوسرا عمل نہ پایا جا رہا ہو، بلکہ کچھ اس کے درمیان وقفہ ہو، پہلے ایک بال اکھیڑا، پھر اس کے بعد کچھ وقفہ کیا، پھر ایک بال اکھیڑا، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز فاسد ہونے کے لیے اصول یہ ہے کہ یہ پے در پے یعنی لگاتار بغیر وقفے کے اس طرح عمل کرے تو نماز فاسد ہوگی۔ اسی طرح نماز کو فاسد کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نماز میں ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجایا، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اس میں یہ یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ کھجا کر وہ ہاتھ ہٹا لے،
پھر ہٹانے کے بعد دوسری مرتبہ کھجائے، پھر تیسری مرتبہ ایک ہی رکن میں جب وہ تیسری مرتبہ کھجائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر نماز طویل ہو، جس میں قرأت طویل ہوتی ہے، تو اس صورت میں جب کہ امام صاحب نے قرأت طویل کر دی، مثال کے طور پر تراویح ہے، تراویح میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک اچھی خاصی مقدار میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ طویل نماز ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ پھر اس کو رخصت ہوگی کہ وہ 3 سے زائد بار بھی کھجائے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی بعض علماء کے مطابق۔ لیکن اس میں اکثر علماء ابھی بھی وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ ہر نماز میں یہی رہے گا کہ اگر ایک رکن میں 3 بار کھجائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال علماء کا اس میں ایک قول جو ہے وہ رخصت کا بھی ہے کہ اگر وہ جس نماز میں طوالت ہے قیام کے اندر یا کسی رکن کے اندر، مثال کے طور پر صلاۃ التسبیح ہے، اور صلاۃ التسبیح کے اندر جو ہمارا سجدہ ہے یا ہمارا رکوع ہے، تو اس کے اندر چونکہ ایکسٹرا تسبیحات بھی ہیں اور جس کے باعث یہ طویل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے مطابق اگر 3 سے زائد مرتبہ ان ارکان میں یہ کھجائے گا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر اس سے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ لیکن چونکہ علماء کا اس میں رخصت کا قول بھی ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی رخصت کے قول پر عمل کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں ہم جبراً اپنا حکم، ہم جس موقف پر عمل کرتے ہیں وہ دوسرے پر نہیں تھوپ سکتے، اپنا حکم اپنے تک ہی رکھیں گے، چونکہ علماء کے اس میں 2 اقوال ہیں، جس جانب چاہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس نے جسم کے ایک حصے پر کھجایا اور اسی ہاتھ سے پھر انگلیوں سے کچھ فاصلے پر اس نے کھجانا شروع کر دیا جبکہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو اس صورت میں یہ ایک مرتبہ ہی کھجانا کہلائے گا، یہ 2 مرتبہ نہیں کہلائے گا۔ اس فرق کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اسی طرح نماز کو فاسد کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کرنا، یعنی لمبا کرنا، جیسے اللہ یا اکبر، یا با کے بعد الف بڑھانا جیسے اکبار کہنا، اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ میں اس طرح کیا تو اس صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اس میں خلاصہ یہی ہے کہ درست مخارج کے ساتھ اگر آپ ادا کریں گے تو بالکل نماز درست ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس طرح کی غلطی کی جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے اللہ کے الف کو اتنا دراز کر دیا، مثال کے طور پر اللہ کر دیا، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اکبر کے الف کو دراز کر دیا، اکبر کر دیا، کیا یا تو الف کا اضافہ کر دیا اکبر میں جیسے اکبار کر دیا، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ چند نماز کے مفسدات تھے جو ہم نے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم سیکھ کر درست نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے، اور اس نماز کو ہماری نمازوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔